اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے سلسلے مدنی منوں کے مدنی پھول میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک پیاری سی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ نمبر 450 پر یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو المواہب شاذلی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں اپنے دیدار فیض آثار سے مشرف کیا اور فرمایا کہ تم بروز قیامت میرے 1,00,000 امتیوں کی شفاعت کرو گے۔ تو میں نے عرض کی کہ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر اس قدر انعام و اکرام کیسے ہوا؟ تو ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود کا ہدیہ پیش کرتے رہتے ہو۔ پڑھتے رہو درود و سلام بھائیو مدام، فضل خدا سے دونوں جہاں کے بنیں گے کام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو حسب معمول آج کے سلسلے کا آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ ہمارے مدرسہ المدینہ کے مدنی منع انشاءاللہ عز و جل ہمیں آیات کی تلاوت کر کے سنائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مستطر ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر
صدق اللہ العظیم۔ مرحبا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرنا، آپ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا، مدنی التجائیں آپ کی بارگاہ میں کرنا، یہ عاشقان رسول کو بہت لطف دیتا ہے۔ تو آئیے نعت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے مدنی منع ہمیں سنائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو سینے کو مدینہ ان کی یادوں سے بناتے ہیں، جو سینے کو مدینہ ان کی یادوں سے بناتے ہیں، وہی تو زندگانی کا حقیقی لطف اٹھاتے ہیں، وہی تو زندگانی کا حقیقی لطف اٹھاتے ہیں۔ جو سینے کو مدینہ ان کی یادوں سے بناتے ہیں، جو سینے کو مدینہ ان کی یادوں سے بناتے ہیں، جو اپنی زندگی میں سنت ان کی سجاتے ہیں، جو اپنی زندگی میں سنت ان کی سجاتے ہیں، انہیں پیارا محمد مصطفیٰ اپنا بناتے ہیں، انہیں پیارا محمد مصطفیٰ اپنا بناتے ہیں۔ جو سینے کو مدینہ ان کی یادوں سے بناتے ہیں، جب ان کے سامنے لالا مینا کا مسکراتا ہے، جب ان کے سامنے لالا مینا کا مسکراتا ہے، غم و آلام کے مارے ہوئے غم بھول جاتے ہیں، غم و آلام کے مارے ہوئے غم بھول جاتے ہیں۔ جو سینے کو مدینہ ان کی یادوں سے بناتے ہیں، جو سینے کو مدینہ ان کی یادوں سے بناتے ہیں، بِإِذْنِ اللہ ساری نعمتوں کے ہیں وہی قاسم، بِإِذْنِ اللہ ساری نعمتوں کے ہیں وہی قاسم، ہمیں آقا کھلاتے ہیں، ہمیں آقا کھلاتے ہیں، ہمیں آقا پلاتے ہیں، ہمیں آقا کھلاتے ہیں، ہمیں آقا پلاتے ہیں۔ جو سینے کو مدینہ ان کی یادوں سے بناتے ہیں، مدینے کی تمنا میں جیے جاتے ہیں دیوانے، مدینے کی تمنا میں جیے جاتے ہیں دیوانے، کہ جانے کب ہمیں آقا مدینے میں بلاتے ہیں، کہ جانے کب ہمیں آقا مدینے میں بلاتے ہیں، کہ جانے کب ہمیں آقا مدینے میں بلاتے ہیں۔ جو سینے کو مدینہ ان کی یادوں سے بناتے ہیں، خدا و مصطفیٰ سے سنو ناراض ہوتے ہیں، خدا و
مصطفیٰ ان سے سنو ناراض ہوتے ہیں جو داڑھی کو منڈاتے ہیں، جو داڑھی کو منڈاتے ہیں یا مٹھی سے گھٹاتے ہیں، جو داڑھی کو منڈاتے ہیں یا مٹھی سے گھٹاتے ہیں، جو سینے کو مدینہ ان کی یادوں سے بناتے ہیں۔ غلاموں مت ڈرو محشر کی گرمی سے چلے آؤ، غلاموں مت ڈرو محشر کی گرمی سے چلے آؤ، وہ کوثر کے پیالے بھر کے پیاسوں کو پلاتے ہیں، وہ کوثر کے پیالے بھر کے پیاسوں کو پلاتے ہیں، جو سینے کو مدینہ ان کی یادوں سے بناتے ہیں۔ نہیں ہے نیکیاں پلے مگر گھبرانا عطار، نہیں ہے نیکیاں پلے مگر گھبرا نہ سکے عطار، نہیں ہے نیکیاں پلے مگر گھبرا نہ سکے عطار، خطا کاروں کو بھی وہ اپنے سینے سے لگاتے ہیں، خطا کاروں کو بھی وہ اپنے سینے سے لگاتے ہیں، جو سینے کو مدینہ ان کی یادوں سے بناتے ہیں، وہی تو زندگانی کا حقیقی لطف اٹھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، مرحبا۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، چند سبق آموز حکایات سے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ موضوع میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے چند حکایات سنیے۔ ایک ماڈرن نوجوان اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگائے موبائل کے ذریعے معاذ اللہ گانے سنتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اسی دھن میں اس کو خیال ہی نہ رہا کہ وہ کہاں پہنچ چکا ہے۔ وہ ریل کی پٹڑی تھی، تو وہ پٹڑی پر پہنچا ہی تھا کہ دوسری جانب سے اچانک ٹرین آ گئی اور وہ نوجوان اس کی زد میں آ کر مارا گیا۔ اسی طرح سے ایک خاتون کا واقعہ ہے کہ وہ کسی سے گفتگو کرتی ہوئی چلی جا رہی تھی کہ لفٹ کے ذریعے انہیں اونچی بلڈنگ سے اترنا تھا۔ لفٹ کا دروازہ بند تھا، تو باتوں میں ہی مصروف رہیں کہ دروازہ کھل گیا۔ انہوں نے باتوں کے دوران ہی قدم لفٹ کے اندر رکھ دیا، لیکن وہاں تو لفٹ تھی ہی نہیں۔ وہ جو خاتون تھی وہ کلا بازیاں کھاتی ہوئی لفٹ کے اندرونی حصے میں گر گئیں اور جاں بحق ہو گئیں۔ اسی طرح سے ایک نوجوان کا بیان ہے کہ میں موبائل پر SMS کرتا ہوا جا رہا تھا، مجھے خیال ہی نہ رہا کہ آگے گندے پانی کا جوہر ہے، چنانچہ SMS میں اتنا مگن تھا کہ میں سنبھل نہ سکا اور گندے پانی میں جا گرا۔ تو میرے پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان حکایات میں چلنے کے حوالے سے کچھ بے احتیاطیوں کا ذکر تھا۔ تو آج کا ہمارا موضوع بھی یہ ہے کہ چلنا کس طرح چاہیے، چلنے کی سنتیں اور آداب انشاءاللہ عز و جل آج چند بیان کی جائیں گی۔ تو چلنا تو ہر ایک کو ہوتا ہے، مدنی منا ہو یا مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی بھی ہو۔ اب چلنے میں کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں
اور مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے مسلمان کا چلنا بھی شریعت کی روشنی میں ہونا چاہیے، ان آداب کے مطابق ہونا چاہیے جن کی رہنمائی شریعت میں کی گئی ہے۔ چنانچہ یہ اکڑ اکڑ کر چلنا یہ ہرگز ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا، بلکہ اکڑ کر چلنے کی مذمت قرآن پاک میں کی گئی ہے۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37 میں ارشاد رب العباد ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ اب مثال جو دی گئی کہ اکڑ کر چلنے کی صورت میں تم زمین کو نہیں چیر سکو گے تو کیا کرنا چاہتے ہو، اور اکڑ کر چلنے کی صورت میں تم اتنی بلندی نہیں پا سکو گے کہ پہاڑ تک جا پہنچو تو کیا کر سکو گے۔ تو اس کی تربیت ہمیں اس آیت مبارکہ میں دی گئی کہ اترا کر تکبر کے ساتھ اکڑتے ہوئے نہیں چلنا چاہیے۔ اس کی مزید وضاحت دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 3 صفحہ 435 پر ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص 2 چادریں اوڑھے ہوئے اترا کر چل رہا تھا اور گھمنڈ میں تھا، وہ زمین میں دھنسا دیا گیا اور قیامت تک دھنستا ہی جائے گا۔ تو میٹھے میٹھے مدنی منوں، آپ نے دیکھا کہ اکڑ کر تکبر کے ساتھ چلنے والے کا کیا انجام ہوا کہ وہ زمین میں دھنسا دیا گیا، حتیٰ کہ قیامت تک وہ دھنستا ہی چلا جائے گا۔ اب سوچئے ذرا کہ اگر اترا کر چلنے سے اور اکڑ کر چلنے کی صورت میں صرف ہمارا پاؤں ہی زمین کے اندر گرفت میں لے لیا جائے، دھنسا دیا جائے، تو کیا ہم برداشت کر پائیں گے؟ ہم تو گھبرا جائیں گے۔ تو اس لیے بہت عاجزی کے ساتھ چلنا چاہیے اور اکڑ کر تکبر کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے۔ جب مدنی منع راہ میں چل رہے ہوں اور ان کے ساتھ بڑے بھائی یا ان کے ابو جان یا امی ہوں تو انہیں چاہیے کہ ان کا ہاتھ تھام لیں۔ اس سے ایک تو یہ کہ یہ گمنے سے بھی محفوظ رہیں گے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رش میں مدنی منع کھو جاتے ہیں، پھر وہ ڈھونڈ نہیں پاتے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، تو ہاتھ پکڑنے کی صورت میں یہ بھی حفاظت رہے گی۔ اور دوسرا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ المعجم الکبیر کی روایت ہے کہ سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اپنے دستے مبارک سے پکڑ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کی پیاری پیاری ادا یہ تھی کہ آپ جب چلتے تو کسی قدر آگے تھوڑا سا جھک کر چلتے تو دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے گویا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں۔ اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گلے میں سونے یا کسی بھی دھات میٹل کی چین ڈالے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گریبان کھول کر اکڑتے ہوئے نہ چلیں کہ یہ احمقوں، مغروروں اور فاسقوں کی چال ہے۔ اور گلے میں سونے کی چین یا بریسلٹ پہننا مرد کے لیے ویسے ہی حرام ہے اور دیگر دھاتوں یعنی میٹلز کی بھی ناجائز ہے۔ اب بعض اوقات مدنی منع چلتے ہیں، اب چلنے میں بعض اوقات اتنی جلدی ہوتی ہے کہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے مدنی منوں، درمیانی رفتار سے چلنا ہی مناسب ہے کہ بھاگنے کی صورت میں بسا اوقات ٹھوکر لگتی ہے اور آپ گر جاتے ہیں، پھر آپ کے ماتھے پہ چوٹ آ جاتی ہے، کبھی گھٹنوں پہ چوٹ آ جاتی ہے، بارہا خون بھی نکل آتا ہے، پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب چلیں
تو کوئی رکاوٹ نہ ہو تو سڑک کے کنارے اور بعض جگہ فٹ پاتھ بنائے ہوتے ہیں اس کے اوپر درمیانی رفتار سے چلیں، اور اتنا تیز نہ چلیں کہ لوگوں کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھیں گے یہ کہاں بھاگے جا رہے ہیں، اور نہ ہی اتنا آہستہ کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ شاید آپ بیمار ہیں۔ تو درمیانی رفتار کے ساتھ چلیں، تو اس میں آپ کی بھی حفاظت ہے اور آپ کے وقار کی بھی حفاظت ہے۔ جسے باوقار چلنے کا انداز یہ ہے کہ درمیانی رفتار سے چلیں۔ اسی طرح سے راہ چلنے میں نگاہ جو ہے وہ جھکی ہوئی ہونی چاہیے، ادھر ادھر پریشان نظری سے کبھی ادھر دیکھنا کبھی ادھر دیکھنا تو عجیب سا لگتا ہے، یہ وقار کے بھی خلاف ہے۔ تو اگر بڑے سکون اور پروقار طریقے سے آپ نگاہیں نیچی کیے چلیں گے اور ضرورتاً جہاں تک آپ کو حاجت ہے وہاں تک آپ نگاہ دوڑا لیں گے تو یہ باوقار ایک انداز ہے۔ ہمارے بزرگان دین کا انداز کیا ہوتا تھا، ایک حکایت سنیے اور اندازہ لگائیے کہ ہمارے بزرگان دین کس طرح سے احتیاط کیا کرتے تھے نگاہوں کی۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسان بن ابی سنان علیہ رحمت الحنان نماز عید کے لیے گئے، جب واپس گھر تشریف لائے تو اہلیہ یعنی زوجہ کہنے لگی آج کتنی عورتیں دیکھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا کہ گھر سے نکلنے سے لے کر تمہارے پاس واپس آنے تک میں اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف ہی دیکھتا رہا ہوں۔ اب پاؤں کے انگوٹھے کو دیکھ کر چلنے میں نگاہوں کی یقیناً حفاظت ہے، تو اس کی بھی ظاہر ہے کہ عادت بنانے کے لیے مشق کرنی پڑے گی۔ تو اگر آپ مشق کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل عادت بن ہی جائے گی۔ اس میں نگاہوں کی بھی حفاظت ہے۔ اس روایت کو جب ہمارے میٹھے میٹھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے پڑھا تو آپ کے عمل کرنے کی جو رغبت ہے، آپ کے عمل کرنے کا جو جذبہ ہے، اس سے اندازہ لگے کہ آپ نے فوراً اس کی مشق شروع کر دی۔ آپ کی نگاہوں کی حفاظت تو مرحبا، ان کی نگاہوں کی طرف تو دیکھ کر ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کا جذبہ پاتے ہیں۔ تو آپ نے اس کی مشق شروع کر دی اور بارہا یہ دیکھا گیا کہ آپ اس پر عمل بھی الحمدللہ عز و جل کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے مدنی منوں، جب گھر میں ہوں تو کھڑکی کی طرف جانا بلا ضرورت اول تو ہو ہی نہ، اور اگر جانا بھی پڑے تو اپنی کھڑکی سے کسی دوسرے کے گھر کے اندر نگاہ نہ پڑے، اس کا خاص خیال رکھیں، اور نہ ہی کسی کی دوسرے کی کھلی ہوئی کھڑکی سے اندر نگاہ پڑے کہ یہ شرفاء کا طریقہ نہیں ہے۔ تو آپ ایک حد مقرر کر لیں کہ یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پر غور کریں کہ کھڑکی ہے اور اس کھڑکی سے بالفرض کسی کے گھر نگاہ پڑ جاتی ہے، تو آپ اس کھڑکی سے کچھ پہلے ایک حد مقرر کر لیں کہ میں اس جگہ سے آگے نہیں بڑھوں گا، تو انشاءاللہ عز و جل اس مدنی نسخے سے نگاہوں کی حفاظت کی سبیل بن ہی جائے گی۔ اسی طرح بعض مدنی منع دوسری یا تیسری منزل پہ گھر ہوتا ہے، یا مدرسے میں جب آتے ہیں تو وہاں سیڑھیاں چڑھنے کی نوبت آتی ہے، تو سیڑھیاں چڑھنے میں یہ احتیاط کریں کہ جوتوں کی آواز پیدا نہ ہو۔ یہ بعض اوقات جب کوئی چڑھتا ہے تو اس کے جوتوں کی دھمک سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی آ رہا ہے، تو کوشش کریں کہ آواز پیدا نہ ہو، اس طرح نرمی سے پاؤں رکھیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جوتوں کی دھمک ناپسند تھی۔ اسی طرح مسجد میں مدنی منع بھی اس بات کا خیال کریں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی خیال کریں کہ جب مسجد میں آپ آئیں تو مسجد میں اس طرح نرمی سے چلیں کہ قدموں کی چاپ سے دھمک پیدا نہ ہو کہ یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ بعض اوقات جماعت شروع ہو چکی ہوتی ہے، اب وہ رکعت پانے کے لیے بعض اوقات بھاگتے ہیں، اول تو بھاگنا ہی مسجد کے آداب کے خلاف۔ ہاں تھوڑا تیزی سے اگر چل کر آپ جا سکتے ہیں تو سکون کے ساتھ جائیے اور مسجد کی صف میں شامل ہو جائیے، رکعت میں شامل ہو جائیے، لیکن اس کے لیے دوڑنا اور دوڑنے میں پھر دھمک کا پیدا ہونا یہ مسجد کے آداب کے
خلاف ہے۔ اسی طرح ایک اور ادب یہ بھی ہے چلنے کا کہ جب راستے میں دو عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزریں کہ حدیث پاک میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ اسی طرح مدنی منوں جب راستے میں جا رہے ہوں تو ایسی حرکات کرنا جو تہذیب کے خلاف ہوں، مثلا جگہ تھوکنا یا بدن کا میل انگلیوں سے چھڑانا یا کانوں میں انگلی مارتے رہنا، کان کھجاتے رہنا، یہ تہذیب کے خلاف ہے اور دیکھنے والے کو بھی کراہت ہوتی ہے۔ اور آپ کا انداز تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کو دیکھے اس کو یہ لگے کہ مجھے ان جیسا بننا ہے، جیسے آداب، جیسی تہذیب یہ عمل کرتے ہیں اسی طرح مجھے بھی عمل کرنا ہے، تو دیکھ کر عمل کا جذبہ بڑھے، اس طرح کا ہمیں بننا ہے، اس طرح کا ہمیں اپنا کردار بنانا ہے۔ اسی طرح مدنی منوں اور مدنی چلنے کے ناظرین، پیدل چلنے میں جو قانون خلاف شرع نہ ہوں ان کی بھی پاسداری کرنی چاہیے۔ مثلا ہمارے ہاں سڑکوں پر زیبرا کراسنگ بنی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سڑک کے اوپر چند لکیریں سیدھی سفید رنگ میں لگی ہوتی ہیں، اس کو زیبرا کراسنگ کہتے ہیں۔ یا بعض جگہ پل بنے ہوتے ہیں، اوور ہیڈ برج کہتے ہیں جس کو، تو وہ اوپر سے جا کر سڑک پار کرنے کا وہاں سے راستہ بنایا ہوتا ہے، تو اگر وہ میسر ہو تو زیبرا کراسنگ کے ذریعے ہی آپ اپنا روڈ پار کیجئے، یا اوور ہیڈ برج یہ استعمال کیجئے۔ اگر آپ نیچے سے ہی کوشش کریں گے گزرنے کی کہ اگر پل بنا ہوا ہے تو پھر گاڑیاں ظاہر ہے کہ تیز رفتاری کے ساتھ گزریں گی، اور پھر آپ کوشش کریں گے کہ وہاں سے گزر جاؤں میں کسی طرح، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی حادثے کا خدا نخواستہ شکار ہو جائیں اور پھر آزمائش میں آ جائیں۔ تو اس لیے تھوڑا سا وقت بچانے کے لیے، تھوڑی سی مشقت سے بچنے کے لیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو زیادہ مشقت اٹھانی پڑ جائے اور زیادہ تکلیف برداشت کرنی پڑ جائے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عافیت سے رکھے، سب کی حفاظت کرے۔ اور جہاں پر یہ صورت موجود نہیں ہے، مثلا زیبرا کراسنگ نہیں ہے یا اوور ہیڈ برج نہیں ہے، تو اب روڈ پار کرنے کی ضرورت پڑی تو جس سمت سے گاڑیاں آ رہی ہوں اس سمت دیکھ کر اچھی طرح سے پھر ہی سڑک عبور کیجیے، اور فاصلے کا اندازہ بھی کر لیجیے کہ گاڑی کتنی دور ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بیچ سڑک میں ہو اور گاڑی بالکل سر پر پہنچ جائے تو پھر آپ فوراً بھاگ پڑیں، تو بھاگنے کی صورت میں حادثے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے، بلکہ وہیں کھڑے رہیے، پھر اس میں حفاظت کی زیادہ چانس ہے کہ گاڑی والا اپنے آپ کو سنبھال لے گا اور آپ کو بچا لے گا۔ اگر آپ بھاگ پڑیں گے تو پھر ہو سکتا ہے ایک گاڑی سے آپ بچ جائیں لیکن دوسری گاڑی خدا نخواستہ آپ سے ٹکرا جائے اور پھر آپ کو زخمی ہونا پڑے اور ہاسپٹل خدا نخواستہ داخل ہونا پڑے۔ اسی طرح سے بعض جگہ پر ریل کی پٹڑی ہوتی ہے، وہاں سے عبور کرنا اپنی موت کو دعوت دینا ہے، خاص کر جب ریل گاڑی گزرنے کے اوقات ہوں۔ اب وہاں بھی بعض اوقات پل بنے ہوتے ہیں، اگر پل نہیں بھی بنا ہوا تو پٹڑی عبور کرتے وقت بھی دائیں بائیں دونوں جانب دیکھ لیجئے کہ ہو سکتا ہے ادھر سے ٹرین نہ آ رہی ہو، آپ نے ادھر دیکھ لیا لیکن ادھر سے آ رہی ہوئی اور ادھر آپ نہیں دیکھ پائے تو پھر حادثے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ بعض جگہیں تو ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جہاں سے پٹڑی سے گزرنا ہی خلاف قانون ہوتا ہے، مطلب اسٹیشن وغیرہ ہے تو وہاں پر پل بنے ہوتے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم پہ جانے کے لیے باقاعدہ پل بنے ہوتے ہیں، تو ان پل کو استعمال کیجئے، ان بریجز کو استعمال کیجئے، تو اس میں ہماری بھی حفاظت ہے، ہمارا وقار بھی برقرار رہے گا اور ہماری جان کی بھی حفاظت ہوگی۔ اسی طرح مدنی چلنے کے ناظرین اور میٹھے میٹھے مدنی منوں، چلنا یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ تو ہمارے بعض مدنی منع شاید چلنے سے کتراتے ہوں کہ گاڑی پر یا موٹر سائیکل پر اپنے والد صاحب کے ساتھ آئے، مدرسے میں اترے، پڑھے اور پھر واپس گاڑی یا موٹر سائیکل پر چلے گئے اور گھر میں جا کے پھر بیٹھ گئے۔ تو چلنا صحت کے لیے بہت مفید ہے، تو کوشش کیجئے کہ روزانہ پون گھنٹہ یعنی 45 منٹ چلنے کی عادت کیجئے۔ تو اس دوران ذکر و درود کرتے رہیے تو انشاءاللہ عز و جل صحت اچھی رہے گی۔ تو امیر سنت نے اس کا طریقہ جو ارشاد فرمایا وہ غور سے سنیے کہ شروع میں جو 15 منٹ ہیں وہ تیز تیز قدم کے ساتھ چلیں،
اور درمیانے 15 منٹ تھوڑا سا درمیانہ انداز میں چلیں، اور پھر آخر میں جو 15 منٹ ہوتے ہیں پھر تیز قدموں کے ساتھ چلیے۔ اس طرح چلنے سے انشاءاللہ عز و جل سارے جسم کو ورزش ملے گی اور ہاضمے کا نظام بھی درست رہے گا اور دیگر بیماریوں سے بھی حفاظت ہوگی۔ اب ہمارے مدنی منع شاید سوچ رہے ہوں کہ ہمیں چلنے کی کیا حاجت ہے، تو میٹھے میٹھے مدنی منوں ابھی سے عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ جب آپ بڑے ہوں گے تو یہ عادت آپ کی برقرار رہے گی، اور جب برقرار رہے گی تو انشاءاللہ عز و جل صحت بھی برقرار رہے گی۔ تو اس طرح کی بہت ساری سنتیں اور آداب۔ سنت کے بارے میں ایک وضاحت کر دوں کہ جب تک کسی فعل کے بارے میں، کسی کام کے بارے میں کنفرم نہ ہو جائے، علماء کرام کنفرم نہ کر دیں یا کسی معتبر کتاب سے آپ پڑھ نہ لیں، کسی بھی کام کو آپ سنت قرار نہ دیں۔ آداب اور سنتیں مکس کر کے جو ابھی بھی میں نے بیان کیا، یہ سنتیں اور آداب ملا کر بیان کیے، تو اس میں ہماری یعنی چلنے کی جو تربیت ہوگی، اس انداز اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری اپنی بھی حفاظت ہوگی اور دوسروں کی بھی حفاظت ہوگی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی منع یہ دونوں مدنی ماحول سے وابستہ رہیں تو انشاءاللہ اس طرح کی بہت ہی پیاری پیاری سنتیں اور آداب سیکھنے کو انشاءاللہ عز و جل ملتے رہیں گے۔ اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی تو کیا ہی بات ہے، اس کے مدنی ماحول میں کیسی کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ آئیے ایک بہت ہی پیاری مدنی بہار سنتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی پر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بے حد کرم ہے۔ بارہا سننے میں آیا ہے کہ ڈاکٹروں نے جن مریضوں کو لا علاج قرار دے دیا، ان کا مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں مانگنے کے سبب خیر سے علاج ہو گیا۔ چنانچہ ماڑی پور باب المدینہ کراچی کے کسی اسلامی بھائی نے امیر سنت لکھتے ہیں کہ کسی اسلامی بھائی نے ایک ایمان افروز واقعہ لکھ کر دیا، جس کا مضمون کچھ یوں تھا کہ ہاکس بے باب المدینہ کراچی کے مقیم ایک اسلامی بھائی جو کہ کینسر کے مریض تھے، انہوں نے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کی سعادت حاصل کی۔ دوران سفر بیچارے کافی سہمے ہوئے اور مایوس تھے، کینسر کا مرض تھا۔ اب عاشقان رسول ان کی ڈھارس بنداتے اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے۔ ایک دن صبح کے وقت بیٹھے بیٹھے اچانک ان کو قے ہوئی اور اس میں ایک گوشت کی بوٹی ان کے حلق سے نکل پڑی۔ قے کے بعد ان کو کافی سکون مل گیا۔ اب جب مدنی قافلے سے واپس آئے اور ڈاکٹر سے رجوع کیا اور دوبارہ ٹیسٹ کروائے تو حیرت بالائے حیرت کہ ان کے کینسر کا مرض ختم ہو چکا تھا۔ صلو علی الحبیب۔ تو میٹھے میٹھے مدنی منوں انشاءاللہ عز و جل ایسی پیاری پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ سنتے رہیں گے۔ مدرسۃ المدینہ میں جو ہمارے قاری صاحبان ہیں، جو کچھ بھی یہاں پر بیان ہوتا ہے سنتیں اور آداب، کوشش کریں گے جو آج یہ چلنے کی سنتیں اور آداب ہوئے تو ان کی تھوڑی سی دوہرائی کروائیں، کیونکہ جو بات بار بار کہی جاتی ہے وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے۔ تو جب آپ ان کی دوہرائی کروائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ چیزیں ان کو یاد ہو جائیں گی، اور جب یاد ہو جائیں گی تو پھر عمل کرنا بھی انشاءاللہ عز و جل آسان ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا ہر فعل سنتوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ